Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwah, insyaallah sanastami' wa nastafid ila kulaimat al-mufidah al-qasirah allati sayulqiha fadilatul syekh, wa narju minal ikhwah al-insat wal isgha al-hudu was-sukun jalsah talabil ilmi, kadzalika al-kitabah bima antum satakhuduna minal fawaid. Rakizun, antum turakizun wa tantabihun mimma sayaquluhu fadilatul ustad. Falyatafaddal mashkuran ma'jura Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أحبتي في الله، هذه الكلمة إن شاء الله ستكون مختصرة حول سيرة صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له شأن كبير رضي الله عنه وأرضاه، ألا وهو ابن عباس، عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. أسلم قديما رضي الله عنه وأرضاه، وهاجر إلى المدينة وكان عمره صغيرا، فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 عاما أو 14 عاما رضي الله عنه. كان حريصا على طلب العلم وعلى ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شدة حرصه أنه كان يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي يكون فيها عند خالته ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة عبد الله بن عباس، فإذا جاءت ليلتها يحرص على أن يأتي ويبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، حتى يتعلم منه صلى الله عليه وسلم. وكان يهتم بتجهيز الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا استيقظ من الليل يجد الماء جاهز فيأخذه صلى الله عليه وسلم ويتوضأ منه ليصلي صلاة الليل. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم فقهه في الدين. والفقه هنا ليس المراد به الفقه المخصوص الآن الذي نعرفه تخصص الفقه، لا، المراد به العلم بالأحكام الشرعية عموما وبالدين عموما. وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن الكريم. ولذلك كان أهل العلم يقولون: إذا صح السند إلى ابن عباس فالزمه. إذا صح السند، يعني في تفسير آية من آيات القرآن الكريم، إذا صح السند إلى عبد الله بن عباس فالزمه، فإنه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح أيها الأحبة؟
إذا نستفيد من هذا أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان مجتهدا في طلب العلم ولم يكن كسولا، بل كان يجتهد ويذهب بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس عنده ويبيت معه في بيته عند خالته ميمونة. ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي قام ابن عباس معه ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأداره من وراء ظهره وأوقفه عن يمينه. فأنت أيها الحبيب يا طالب العلم عليك بالجد والاجتهاد، وإياك والكسل والتسويف، لا، اجتهد في طلب العلم، احضر الدروس، لا تتغيب، اقرأ، راجع مرة بعد مرة حتى تنال العلم إن شاء الله. ثم نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أكثر من مرة، فاحرص أنت يا طالب العلم على الدعاء، ادعو لنفسك، بر والديك وأحسن إليهما حتى يدعوان لك، فإن دعوة الوالد والوالدة مستجابة، بأن يرزقك الله العلم النافع وأن يفتح على قلبك. والدعاء له أثر عظيم وكبير جدا في حياة طالب العلم. ادعو أنت لنفسك كثيرا، ادعو بنفس الدعوة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وقل اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل، وألح على الله في الدعاء بين الأذان والإقامة، في آخر ساعة من الليل، ساعة السحر، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، بعد صلاة الظهر من يوم الأربعاء، فإن فيه ساعة قال أهل العلم إنها ساعة إجابة، بعد صلاة الظهر يوم الأربعاء إلى صلاة العصر، وهي الساعة التي استجيب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب. فكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وغيره من الصحابة يحرصون على الدعاء في هذه الساعة، فإنها ساعة إجابة. فأكثر يا طالب العلم من الدعاء، فبالدعاء تستنزل رحمة الله وتوفيق الله جل وعلا. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس كما قلت لكم ابن 14 عاما أو 15 عاما. فماذا فعل ابن عباس؟ ذهب إلى جار من جيرانه من الأنصار في المدينة، وقال له تعال معي نذهب ونطلب العلم عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبار، عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ، كبار الصحابة، تعال معي نطلب العلم عندهم. فقال له هذا الأنصاري أو تظن يا ابن عباس أن الناس يحتاجون إلي وإليك وأكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون؟ يعني لماذا نطلب العلم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موجودون. فتركه ابن عباس وذهب يطلب العلم. وهكذا أنت يا طالب العلم عليك أن تحرص، لا تقل الأساتذة كثيرون، المشايخ موجودون، ما تدري،
ثم إنك أنت أيضا اطلب العلم لتكون من زمرة العلماء، من زمرة طلبة العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، الحديث المعروف. فذهب ابن عباس يطلب العلم عند أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتحين الفرص فيذهب إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، فيخشى أن يكون زيد نائما فيجلس عند بابه حتى يخرج زيد بن ثابت من بيته، فإذا فتح الباب رأى ابن عباس جالسا عند الباب، فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أرسلت إلي لأتيتك في بيتك، احتراما لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن عباس: لا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا أو بكبرائنا. فيركب زيد بن ثابت الدابة ويأخذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بلجامها يقودها، فيقول له زيد بن ثابت: تنحى يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: لا، ويمشي بزيد إلى المسجد أو إلى المكان الذي يريده ويسأله أثناء الطريق، وزيد بن ثابت يجيب. وكان يأتي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويأخذ الماء ويصب على عمر وضوءه، وعمر يتوضأ، ويسأله أثناء ما يصب الماء، يسأل عمر عن المسائل ويتعلم منه ويأخذ منه العلم. فاجتهد ابن عباس اجتهادا كبيرا في طلب العلم حتى فتح الله عليه. ثم توفي عمر، توفي أبو بكر، وتوفي عمر، توفي عثمان، توفي علي، فمن بقي؟ كبار الصحابة كلهم ماتوا، لم يبق منهم إلا القليل. فجاء الناس إلى عبد الله بن عباس فوجدوه بحرا لا تكدره الدلاء رضي الله عنه. وأخذ الناس يجتمعون اجتماعا كبيرا حول بيت ابن عباس، والبيت لا يسعهم من كثرة الناس، فكان الرجل يخرج ويقول: من يريد تفسير كلام الله جل وعلا فليدخل، فيدخل طلبة علم التفسير فيلقي عليهم ما شاء الله أن يلقي، ثم يخرج فيقول: من يريد الفقه فيدخل، من يريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل، حتى يقول: من يريد اللغة وأشعار العرب فيدخل. أصبح ابن عباس كأنه جامعة. فمر ذلك الأنصاري بجوار بيت عبد الله بن عباس فقال: ما بال هؤلاء اجتمعوا؟ ترى الجمع كبير جدا. فيقولون له: هؤلاء يطلبون العلم عند عبد الله بن عباس. فتذكر هذا الأنصاري طلب ابن عباس منه قبل سنين، فقال الأنصاري: لقد كان هذا الفتى أعقل مني، لقد كان هذا الفتى أعقل مني. فكان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حبر الأمة وترجمان القرآن،
وعالمها الذي لا يشق له غبار رضي الله عنه وأرضاه. فكان معلم خير للناس، يفتيهم ويعلمهم ويرشدهم أكثر من 30 سنة وهو معلم الأمة رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن وافته المنية عام 68 من الهجرة في مدينة الطائف رضي الله عنه وأرضاه. فحري بنا يا طلبة العلم أيها الأحبة أن نبذل ونجد ونجتهد كما اجتهد عبد الله بن عباس حتى ننال العلم، وندعو الله كثيرا بأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. وأذكر لكم يعني قصة معاصرة في هذا الزمن، أن أحد يعني طلبة العلم الصغار كان في بداية حياته يعني غير مهتم بطلب العلم وغير مهتم بقراءة القرآن، يعني مثل كثير من الأطفال عندما ينشأون يعني في اللهو واللعب وغير ذلك. فكانت أمه تدعو له كثيرا، وكانت امرأة صالحة وتدعو له كثيرا، وتقول من دعواتها التي تكررها دائما له: اللهم اجعله للمتقين إماما، اللهم اجعله للمتقين إماما. وتدعو له كثيرا بهذه الدعوة. الآن هذا الطفل الصغير أحد أئمة الحرمين الشريفين بتوفيق الله تبارك وتعالى، ثم بدعوات أمه الصالحة. فاحرصوا على الدعاء، بارك الله فيكم، ووفقكم وهداكم وشرح صدوركم ويسر أموركم ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح. وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعون والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Ikhwah, beliau menyampaikan nasihat, menyampaikan wasiat kepada antum semuanya. Pertama, beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat bisa bertemu dengan antum, dan mengucapkan selamat datang kepada penuntut ilmu. Kemudian beliau menyampaikan kalimah yang singkat berkaitan dengan sejarah dari salah seorang sahabat yang mulia, yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam, yaitu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas hijrah ke Madinah ketika itu masih usia belia seperti antum, di mana ketika Nabi SAW wafat, beliau masih 14 atau 15 tahun. Tetapi beliau mempunyai sifat-sifat yang luar biasa yang patut diteladani dan dicontoh oleh seorang penuntut ilmu. Di antara sifat-sifat Abdullah bin Abbas disebutkan oleh Syekh, al-hirs ala talabil ilmi, bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu syar'i. Satu, sifatnya al-hirs ala talabil ilmi. Kemudian sifat yang kedua yang disebutkan adalah mulazamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mulazamah, dekat, berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara yang membuktikan kedekatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa menunggu ketika Nabi bermalam di rumah bibinya yang bernama Maimunah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau berada di rumah bibinya, biasanya Abdullah bin Abbas ingin sekali menginap di rumah bibinya. Untuk apa? Untuk melihat
bagaimana salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah bibinya, melihat bagaimana ya Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin diajari ilmu. Begitulah sifat seorang penuntut ilmu, ingin merasa dekat dengan gurunya, mendapatkan keutamaan ilmu, keberkahan ilmu, sebagaimana Abdullah bin Abbas. Tidak jarang Abdullah bin Abbas mempersiapkan air wudu sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan bejana air, diisi air, sehingga ketika Nabi terbangun, Nabi mendapati air wudunya sudah siap. Ya, lihat bagaimana keberkahan seorang penuntut ilmu ketika berperilaku baik, sopan, santun kepada gurunya, maka gurunya memberikan doa sebagaimana Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa yang luar biasa. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wallah, tidak ada penuntut ilmu yang lebih hebat diberikan doa dari gurunya melebihi doanya Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikan Abdullah ibnu Abbas orang yang faqih, orang yang paham, memahami syariat ini dengan sebenar-benar pemahaman. Tidak cukup wa'allimhu ta'wil, ay tafsir ma'ani al-Quran, dan ajarilah Abdullah bin Abbas bagaimana menafsirkan Al-Quran. Ini luar biasa ya. Beliau menyebutkan al-fiqhu bimana al-fahmu lisyari'ah wad din, wat ta'wilu bimana tafsir. Didoakan sama gurunya, ya Allah, semoga muridku ini paham, diajar sunnah, diajar fikih, diajar akidah, diajar tafsir. Begitulah di sini ada pelajaran kepada seorang guru memberikan doa yang baik kepada muridnya, muridnya segera minta doa dari gurunya, semangat menghormati gurunya ya. Ketika diajar di kelas, di halaqah, perhatian sebagai bentuk penghormatan kepada gurunya sebagaimana Ibnu Abbas, sehingga dia memperoleh doa yang baik daripada gurunya. Disebutkan tidak ada sifat-sifat malas dari diri Ibnu Abbas ya, senantiasa mujtahid, bersungguh-sungguh pergi ke rumah Nabi bertanya ya. Ketika Nabi SAW sholat malam, lihat Ibnu Abbas meninggal usianya ketika Nabi meninggal usianya 14-15 tahun. Maka ketika belajar sholat malam dengan Nabi, ikut sholat di samping Nabi. Ketika itu Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri. Kalau ada orang jamaah berdua, makmumnya itu sebelah kanan daripada imamnya. Tetapi ketika itu Abdullah bin Abbas berada di sebelah kiri, diputar sama Nabi suruh ke kanan, melihat bagaimana sholat malamnya dipraktekkan oleh Nabi SAW. Beliau berwasiat ya, supaya seorang talibul ilmi tidak banyak absen di kelas, tidak banyak absen di halaqah, bersungguh-sungguh memperhatikan, mencatat, murajaah, mengulang. Kemudian penuntut ilmu tidak lupa berdoa untuk dirinya. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Kata beliau tadi, ya, doanya Ibnu Abbas dipakai sama antum. Dihafal, Allahumma ya Allah faqihni fid din, pahamkanlah aku ya Allah ilmu agama. Wallahi, kesalahan seorang penuntut ilmu bersandar pada kepintarannya, pada tekunnya. Tidak, Allah yang memberikan keberkahan ilmu, Allah yang memberikan pemahaman yang dalam dari ilmu, Allah yang memberikan pemahaman antum paham Al-Quran. Bukan karena kecerdasan, betul antum harus cerdas, betul antum sungguh-sungguh, tapi tidak boleh kita melupakan minta doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah,
berikan aku pemahaman belajar agama. Ya Allah, berikan aku pemahaman belajar tafsir sebagaimana Ibnu Abbas. Kemudian beliau menyampaikan tadi di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, antara adzan dan iqamah, ya, antara adzan dan iqamah ada keberkahan doa. Antum minta sama Allah. Kemudian di sepertiga malam, kemudian di akhir sebelum matahari terbenam di waktu Jumat, kemudian di hari Rebo. Ini yang banyak tidak didengar. Beliau mengatakan doa di hari Rabu antara duhur sampai asar ini mustajab. Sebagaimana tadi beliau menyebutkan, doa antara waktu duhur dan asar di hari Rebo itu adalah Nabi diberikan ijabah doa ketika di perang Ahzab di hari Rebo. Min babit ta'assi waqtida bin Nabi SAW, kita mencontoh peristiwa perang Ahzab ketika Madinah dikepung dari segala penjuru orang-orang kafir. Nabi minta kepada Allah, ya, di hari Rebo antara waktu duhur sampai waktu asar, ini kata beliau waktu yang mustajab, ya. Kemudian beliau tadi menyinggung tentang birrul walidain. Di antara manfaat ilmu adalah antum semakin berbakti kepada orang tua, bukan semakin ngelunjak, bukan semakin durhaka. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin berbakti kepada orang tuanya. Paling tidak ketika antum nelpon orang tua minta doa, Bu, doain saya ya Umi, Abi, doain saya. Beliau tadi menyebutkan ada seorang imam di Masjidil Haram, dulunya malas-malasan, dulunya nakal, ya, tetapi ibunya senantiasa berdoa, mendoakan, nah, insya Allah kamu jadi imam Masjidil Haram. Benar, ya. Yang dimaksud adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dulu nakal, dulu bandel, tetapi ibunya terus doain. Barangkali di antara antum masih yang nakal-nakal sedikit, masih kadang-kadang ngeyel sedikit, ya, minta doa sama ibu, terutama sama bapak. Di antara doa yang mustajab adalah dakwatul walid liwaladihi, doanya seorang ayah atau ibu kepada anaknya, mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kecerdasan Abdullah bin Abbas. Satu kali dia mendatangi orang Ansor, yuk kita sama-sama ngaji yuk bersama Nabi. Orang Ansor ini menjawab, ngapain ngaji? Wong di situ ada sahabat-sahabat besar, ada Umar, ada Uthman, ya, ada Ali, ada Zaid, ada Mu'ad. Atadunnu annas tahtaju ilayya wa ilaika? Apa kamu merasa nanti manusia butuh sama kita berdua? Kita berdua ndak apa-apanya sama mereka yang besar-besar itu ilmunya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Mu'ad, ya. Tapi tetap Abdullah bin Abbas menuntut ilmu, tetap menuntut ilmu, tetap menuntut ilmu, ya, sampai dia fokus menuntut ilmu, ya. Lihat bagaimana kesungguhannya datang kepada para sahabat-sahabat besar seperti Zaid bin Thabit. Saking semangatnya nunggu gurunya, Abdullah bin Abbas nunggu di depan pintu rumahnya Zaid bin Thabit, nunggu, ya, sila, duduk bersila di depan rumah. Zaid bin Thabit belum keluar, belum waktu sholat. Biasanya keluarnya waktu sholat adzan, dia keluar. Kemudian ketika keluar, ya, bangun dari tidurnya mendapati, ya, anak pamannya Rasulullah SAW sudah di depan pintunya nunggu Zaid bin Thabit. Oh, anak paman Nabi, kok nunggu saya? Seandainya kamu mengutus seseorang memberitahukan saya untuk datang ke rumahmu, saya akan berikan pelajaran privat. Mau apa? Tafsir, fikih, hadis. Kata Ibnu Abbas, tidak. Kami diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tawadhu, punya tata krama di depan guru. Berapa banyak zaman sekarang santri-santri yang durhaka sama ustadznya, dihibah, diomongin, dijelekin. Wallah,
ilmunya nggak bermanfaat karena gurunya nggak ridho, dia mendapatkan kemurkaan dari gurunya. Ya, di antara ciri ilmu antum bermanfaat, menghormati guru sebagaimana Abdullah bin Abbas. Ya, akhirnya bangkit, disiapkan ontanya, disiapkan perbekalannya, silakan wahai guruku naik kendaraan. Dituntun kendaraan gurunya. Kalau sekarang sepeda motornya, sepedanya dituntun. Ustadz, saya tuntunin ya sepedanya, motornya, ya, sampai ke masjid. Kemudian barulah dia belajar kepada Zaid bin Thabit. Hakadha umirna an na'mala bikubaraina. Lihat, seperti ini kami disuruh tata krama, sopan santun sama guru-guru kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat betapa luar biasanya. Satu ketika Abdullah bin Umar berguru sama Umar bin Khattab, diambilkan air wudunya. Ketika Umar lagi wudu, sambil dia bertanya terus kepada Umar, diajarkan sambil jalan Umar dari rumahnya ke masjid, mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Lihat bagaimana lisan seorang penuntut ilmu, tidak malu bertanya. Dua orang yang tidak mendapatkan ilmu, orang yang pemalu, nggak mau tanya, orang yang takabur, sombong. Ya, lihat Ibnu Abbas bertanya kepada Umar tentang fikih, tentang tafsir. Ya, banyak sahabat meninggal setelahnya, kemudian tidak tersisa kecuali Ibnu Abbas, bahrun. Ya, la yushaqu ghubar, la tukaddiruhu dila, bahrun la tukaddiruhu dila. Seperti luasnya lautan ilmunya Abdullah bin Abbas, tidak habis dicidukin pakai gayung, pakai timba, nggak habis-habis. Luar biasa Abdullah bin Abbas. Kemudian ketika rumahnya berjubel-jubel, banyak orang datang kepada Abdullah bin Abbas untuk belajar ilmu. Ya, rumahnya Abdullah bin Abbas didatangi orang-orang dari sahabat yang masih tersisa atau tabi'in. Ya, terus bergantian datang ke rumahnya Abdullah bin Abbas sampai rumahnya nggak bisa nampung lagi, udah penuh sesek. Ya, nah Ibnu Abbas mengatakan man yuridu tafsir falyadkhul, man yuridul fiqh falyadkhul. Terus bergantian, siapa yang mau belajar tafsir, ayo masuk. Siapa yang belajar mau fikih, ayo masuk, gantian. Siapa yang belajar akidah, ayo masuk. Sampai orang Ansor yang tadi mengatakan, untuk apa kita belajar ilmu? Kemudian dia menyesal. Dulu saya temannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sekarang jadi kiai besar di tengah-tengah para sahabat. Saya jadi orang bodoh, males. Kalau tahu begitu, saya dulu nuntut ilmu sama kamu Ibnu Abbas. Sekarang saya sudah tua, rambutnya sudah putih, saya jadi orang bodoh. Padahal kita dulu sama-sama seumuran, makan bareng, bermain bareng. Tapi kamu ketika tua dihormati orang, saya nggak punya ilmu, bodoh kamu. Kenapa dulu kamu nggak belajar seperti Ibnu Abbas? Jangan sampai nanti kamu juga begitu. Reunian setelah 20 tahun, wah itu jadi orang besar, itu jadi seorang yang berilmu. Yang satu jadi tukang becak karena bodoh, satu jadi tukang main gaplek karena bodoh. Padahal dulu di pondok sama-sama ngapal hadis, tetapi yang satu memang blekok, ya, tidak mengambil manfaat dari kesempatan belajar. Lihat di sini pelajaran. Seumuran dengan Ibnu Abbas jadi ulama besar, yang satu meninggalkan ilmu jadi orang yang direndahkan di masyarakat. Sama-sama satu umuran. Jangan sampai antum nanti ketemu teman-teman antum, yang satu sudah jadi dosen, yang satu sudah jadi kepala sekolah, yang satu sudah jadi orang soleh, yang satunya ini karena blekok dulu di pondok, males, makan minum saja jadi sampah di masyarakat. Ini pelajaran yang berharga daripada kisah Abdullah bin Abbas. Kemudian, ya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dulu beliau 30 tahun mengajar. Ini pelajaran bagi para ustadz, ya. Kita baru mengajar 1, 2, 3 tahun atau 5 tahun.
Belum seperti Ibnu Abbas, 30 tahun hidupnya dihabiskan untuk mengajar sampai beliau wafat di Taif. Ustaz, kenapa dia tidak wafat di Madinah? Karena dia menyebarkan Islam di Taif. Begitu sirah perjalanan para ulama. Setelah dapat ilmu di pesantren, dia pergi menyebarkan ilmunya sampai beliau meninggal di kota Taif dalam usia 68 tahun, meninggal di kota Taif. Ya. Ini salah satu kisah yang beliau sampaikan. Ada faedah bagaimana kegigihan Abdullah bin Abbas, bagaimana kesabaran Abdullah bin Abbas, bagaimana kedekatan Abdullah bin Abbas kepada Nabi SAW, bagaimana lisannya Ibnu Abbas tidak malu bertanya, bagaimana tata keramanya Ibnu Abbas kepada guru-gurunya dari kalangan besar para sahabat, sehingga beliau memperoleh keberkahan ilmu. Ya, ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir beliau tadi mendoakan semoga antum menjadi orang-orang yang diberkahi ilmunya, orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang senantiasa mental penuntut ilmu, terus hirs, artinya tamak kepada ilmu, pingin menghafal banyak, pingin merangkum banyak, pingin menulis banyak, pingin jadi ranking yang terbaik. Itulah sifat-sifat Ibnu Abbas yang patut dicontoh oleh orang-orang yang ingin menuntut ilmu sehingga dia diberi keberkahan ilmu. Terakhir ya, beliau menyampaikan tadi, jangan lupa berdoa dan tawakal kepada Allah, sebab Allah yang memberikan ilmu di hati-hati antum. Allah yang memberkahi, Allah yang memberikan rizki ilmu dan pemahaman di hati-hati antum. Beliau menegaskan terus berdoa kepada Allah, minta diberikan ilmu, minta diberikan pemahaman yang baik. Barakallahu fikum. Saya kira itu yang bisa Ustaz sampaikan, menerjemahkan barangkali ada sedikit dan kurangnya. Ustaz mohon maaf kepada antum semuanya, barangkali ada kata-kata yang agak keras supaya kalian semangat ya. Terkadang ada orang yang dicambuk dengan ucapan-ucapan yang keras, tetapi menjadi motivasi baginya untuk senantiasa semangat belajar, semangat ngaji, semangat taklim, semangat dalam dunia mencari ilmu di pondok pesantren yang kita cintai bersama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Syekh. Ahsanallahu ilaikum.